بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. یہ پہلی جو آیت ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ خاص طور سے غزوہ احد کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. اس کا ایک پس منظر ہے پورا کہ جب بدر میں مشرکوں کو شکست ہوئی اور انہوں نے انتقام کا ارادہ کیا اور احد کے موقع پر وہ لشکر لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ وہیں پر رہ کر مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے. جب وہ حملہ آور ہوں تو پھر اس کا مقابلہ کیا جائے. باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کبار صحابہ کی رائے بھی یہی تھی، لیکن بہت سے حضرات نوخیز صحابہ، نوجوان صحابہ تھے جن کے اندر جذبہ تھا، اور خاص طور سے جو حضرات بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کو یہ خیال تھا کہ ایک موقع ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے موقع یہ دیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں اور آگے بڑھ کر مقابلہ کریں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں. تو ان کا اصرار تھا کہ ہم آگے بڑھ کر لڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جب اصرار دیکھا مشورے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے قبول فرمائی. اور رائے قبول کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ہتھیار باندھ کر باہر تشریف لائے تو ان صحابہ کو تھوڑی سی ندامت ہوئی کہ ہم نے اصرار کیوں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما رہے تھے اور آپ نے جب کوئی بات فرما دی تو ہمیں اصرار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں اپنی بات پر زور نہیں دینا چاہیے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں ہمیں آپ کی باتیں مان لینی چاہیے، جو مشورہ آپ کا ہے وہ مان لینا چاہیے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کی جو رائے ہے آپ وہی کر لیں، اور جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر لڑ کر مقابلہ کریں گے یہ اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو ہم اس پر راضی ہیں، یہی ٹھیک ہے، جو آپ فرماتے ہیں وہی ٹھیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ ہتھیار باندھنے کے بعد پھر وہ ہتھیار اتارے. اب تو جو ارادہ کر لیا گیا ہے اس پر عمل ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے. اس کی تفصیل ہے پوری غزوہ احد کی، لیکن خاص طور سے مشورے سے متعلق ایک نظام یہاں بتایا گیا اور امیر کو کس طرح سے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے، کس حد تک بات ماننی ہے، اس کا مزاج کیا ہونا چاہیے، اس کا نظام کیا ہونا چاہیے. ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا، سردار انبیاء. لیکن اس کے باوجود غور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے اصرار کیا تو آپ نے بات مان لی. آپ چاہتے تو کہتے میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے حق ہے، میں جس طرح چاہوں میں فیصلہ کروں اور تمہیں میری بات ماننی چاہیے. لیکن آپ نے اس پر زور نہیں کیا، اصرار نہیں کیا، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بات مان لی. قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جو تھا اس مزاج کا بھی تذکرہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، پسندیدگی کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں. اس آیت کے آغاز میں جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ پوری تفسیر بیان کر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے تو جو آپ نے طریقہ اختیار کیا کہ ان کی بات مانی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ایک طرح سے تعریف کی جا رہی ہے کہ آپ کی جو مزاج کی نرمی ہے یہ محمود ہے، قابل تعریف ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ تو اللہ کی رحمت تھی کہ آپ ان حضرات صحابہ کے لیے سراپا نرم ہیں، آپ نے ان کے ساتھ نرمی اختیار فرمائی ہے. اور اگر آپ سخت ہوتے اور تندخو ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس جو ہیں پھر یہ آپ کے آس پاس نہ رہتے، یہ سب چھٹ جاتے. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. آپ کے آس پاس سے یہ چھٹ جاتے. اور پھر حکم ہے فاعف عنہم، آپ ان کو معاف فرما دیجئے.
اور ان کے لیے آپ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے اور ان سے مشورہ کرتے رہیے۔ یہ تفصیل بیان فرما دی کہ رائے دینے والا ہو سکتا ہے اس سے کبھی غلطی ہو، چوک ہو، لیکن ہمیں اس کا حکم ہے کہ جو ہم اپنے جو اصحاب شورا ہیں ان سے مشورہ کریں، اور مشورہ کرنے کے بعد جو مشورہ دیا جا رہا ہے اگر اس مشورے کو سمجھا جا رہا ہے کہ مناسب ہے تو اس کو قبول کیا جائے، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ مشورے کے سلسلے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مناسب مشورہ نہیں ہے، بالکل اس میں خطرہ ہے یا بالکل اس میں کوئی مناسب شکل نہیں ہے، تو یقیناً اس مشورے کو رد کر دیا جائے۔ لیکن اگر ذرا بھی اس میں کوئی خیر کا پہلو نظر آ رہا ہے تو مشورہ کرنے والا جو ذمہ دار ہے ہو سکتا ہے کہ اپنی رائے کو وہ زیادہ اہمیت دے رہا ہو یا اس کو زیادہ مناسب سمجھ رہا ہو، لیکن اگر ان بیچ کا فرق ہے، تھوڑا فرق ہے، تو وہ رائے مان سکتا ہے، اور جو اجتماعی ایک رائے ہوتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، حالانکہ مشورہ آپ کا جو تھا، آپ جو فرمانا چاہ رہے تھے وہ بات صحیح تھی، وہاں رہ کر مقابلہ ہوتا، بات آپ نے مانی اور پھر مقابلہ ہوا، آپ باہر نکل کر مقابلہ آپ نے فرمایا، اور احد کا جو نتیجہ ہے وہ بھی سامنے آیا، اس میں مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو کیا وہ ٹھیک ہے، آپ کو مشورہ اب بھی لینا چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے مشورہ غلط دے دیا تو اب ان سے کبھی مشورہ نہ کیا جائے۔ کبھی مشورہ آدمی غلط دے سکتا ہے، کبھی بعد میں غلطی اس کے سامنے آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی مشورہ کرے، اور مشورے میں اپنی رائے کو آخری پہلے مرحلے میں قرار نہ دے دے۔ مشورہ اسی لیے ہوتا ہے کہ غور و خوض کیا جائے۔ اگر پہلی مرتبہ میں آدمی اپنی رائے کے بارے میں یہ کہہ دے بھائی آخری بات ہے، ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے، تو مشورے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مشورہ تو ہوتا ہی اسی لیے کہ غور و خوض ہو اور پھر جو مناسب شکل ہو سامنے آئے۔ تو یہ نمونہ ہے تمام لوگوں کے لیے، ایک گھر کا بڑا ہے اس کے لیے بھی، ایک خاندان کا بڑا ہے اس کے لیے بھی، کوئی کسی شہر میں اہمیت رکھتا ہے اس کے لیے بھی، کوئی قائد ہے اس کے لیے بھی، کوئی کسی حیثیت سے بھی ذمہ دار اس کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اس کو مشورہ کرنا چاہیے، اور مشورے میں رعایت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ مزاج کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ مزاج کی جو شدت ہے، سختی ہے، یہ اجتماعی کاموں کے لیے انتہائی مضر ہے۔ ایک آدمی اپنی رائے کو آخری سمجھتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بس میں ہی سب جانتا ہوں، صحیح سمجھتا ہوں، باقی سب بیوقوف ہیں، اور مشورے کو ضروری بھی نہیں سمجھتا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف۔ ایک آدمی اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ تندخوئی کرتا ہے، سخت معاملہ کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ذمہ دار ہوں، میں بڑا ہوں، میں جو چاہوں کروں، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اور اللہ کے حکم کے خلاف۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے بارے میں قرآن مجید میں بات فرما رہا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اول تو ہمیں اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنی چاہیے، اور یہ مزاج تو الگ الگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بعض مزاج ہوتے ہیں کہ ان کے اندر گویا کہ طبعاً نرمی ہوتی ہے، اور بعض مزاج ہوتے ہیں کہ جن کے اندر طبعاً سختی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اعتدال چاہیے، ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے اور نرمی کو پسند کیا گیا۔ کئی حدیثیں ایسی ہیں جس کا کبھی موقع ہوگا ان کا ذکر کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نرمی کو پسند فرمایا، اور فرمایا کہ نرمی کام کو بناتی ہے اور سختی کام کو بگاڑتی ہے، تو یہ نرمی پسندیدہ ہے۔ تو آدمی اپنے اندر نرمی پیدا کرے اور کوشش کرے کہ دوسروں کی بات بھی وہ توجہ سے سنے، اپنی بات کو آخری نہ سمجھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی کام بہتر طریقے پہ چلتے ہیں، اور اگر آدمی اپنی رائے کو آخری سمجھے، اپنی بات کو آخری سمجھے، اور پھر مزاج میں شدت ہو، تو یہ طبعی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا اس میں امالے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مزاج میں ان کے اندر شدت تھی، لیکن وہ کان وقافا عند حدود اللہ۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی آپ کوئی بات ارشاد فرما دیں یا آپ کی رائے سامنے آ جائے، فوراً پیچھے ہٹ جانے والے، کبھی اصرار نہیں۔ اور آخری بات ہے کہ خلافت کے زمانے میں بھی بارہا ایسا ہوا کہ صحابہ نے کوئی رائے دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اور تھی، لیکن انہوں نے غور کیا اور بھی صحابہ کی رائے قبول کر لی، اس کو مان لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مزاج کی سختی اپنی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن اس سختی کا امالہ ہونا چاہیے۔ ان کے مقابلے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مقام ہیں، اللہ نے ان کو مزاج بھی نرم دیا تھا، اور وہ مزاج حقیقت میں دیکھیے تو مزاج نبوی کا مثنیٰ تھا، اس کا عکس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نرم مزاج عطا فرمایا تھا. اور اس کی شہادت قرآن مجید دیتا ہے کہ برحمۃ من اللہ لنت لہم. آپ کے مزاج میں طبعاً نرمی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مزاج میں بھی طبعاً نرمی تھی. لیکن نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نرمی ایسی تھی کہ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوئی بات فرما دیتے ہوں. نرمی کا یہ مطلب، نرمی کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کی بلندی، لوگوں کے ساتھ سلوک، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کی بات توجہ سے سننا، اپنی بات کو کبھی کم کر دینا اور دوسروں کی بات کو بلند کر دینا، ان کی بات کو مان لینا. اس کے ایک دو نہیں، نہ جانے کتنے سیرت کے اندر واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے دی، ایک صحابی نے دوسری رائے دی، آپ نے بات مان لی. غزوہ بدر کے موقع پر یہ ہوا کہ جو میدان جنگ منتخب ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حباب بن منذر نے کہ اللہ کے نبی یہ میدان کا انتخاب، جگہ کا انتخاب آپ نے بطریق وحی فرمایا، یہ ایک رائے ہے. آپ نے فرمایا نہیں، تو ایک بس رائے کے طور پر میدان منتخب کیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آگے بڑھ کر جو جگہ ہے وہاں پر ہم قبضہ کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، وہاں پانی کی جگہ بھی ہے، کنویں بھی ہیں. آپ نے ان کی رائے قبول فرما لی. ایسے 10 واقعات ہیں کہ آپ نے ایک رائے دی لیکن جب دوسری رائے سامنے آئی تو آپ نے وہ رائے قبول فرمائی. یہ سبق ہے، ایک نمونہ ہے کہ ہمیں بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں یہ آخری ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے آدمی سمجھتا ہے کہ ہم بہت غور و خوض کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے تو یہ آخری بات. لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی مشورہ کرے، دوسروں کی بات توجہ سے سنیں. پھر یہ ہو سکتا ہے، بعض مرتبہ ممکن ہے یہ کہ ایک رائے پر اس کو یہ خیال ہو جائے، پوری طرح سے انشراح ہو کہ بس یہ بات ہی مناسب ہے، اس وقت اس سے ہٹ کر کوئی اگر دوسری شکل اختیار کی جائے گی تو نقصان ہوگا. تو یہ ممکن ہے. تو ایسی صورت میں فرما دیا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب ایک بات آپ طے کر لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. اور یہاں پر بھی اس میں بڑے اشارات ہیں کہ آدمی جب ایک بات طے کرتا ہے بالکل آخری سمجھتا ہے تو کیوں سمجھتا ہے؟ وہ اس لیے سمجھتا ہے کہ وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ اسباب کے اعتبار سے یہی بات مناسب ہے. ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو اسباب ہمارا ساتھ دیں گے اور حالات ہمارے لیے سازگار ہوں گے. اس لیے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بس اب یہ آخری بات. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اذا عزمت فتوکل علی اللہ. عزم تو آپ نے کیا اس لیے سوچ کر کہ یہ مناسب ہے اور اسباب اس کے موافق ہیں، حالات اس کے اعتبار سے سازگار ہوں گے، کام بنے گا. لیکن آپ سمجھ لیں اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب جا بجا ہے لیکن حقیقت میں خطاب پوری امت کو ہے. امت کو سبق دیا گیا ہے اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم اپنی رائے کو بہت اہم سمجھ رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ آگے اس رائے کے اعتبار سے اسباب بھی ساتھ دیں گے اور تمہارے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے، سازگار ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھو کہ کبھی بھی تم بھروسہ اسباب پر مت کرنا. تم اسباب سمجھ کر فیصلہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے کہ تم وسائل اور اسباب کو دیکھو اور ان کو اختیار کرو ان کو، لیکن یہ مت سمجھنا کہ اسباب سے کام ہوتا ہے. توکل علی اللہ، عزمت فتوکل علی اللہ. فیصلہ تو اسباب کو دیکھ کر تم کر رہے ہو لیکن بھروسہ تم اللہ پہ کرو، اس لیے کہ اسباب کام جب بھی کرتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. آدمی اسباب کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے کہ اس وقت یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، مناسب ہے، لیکن بعض مرتبہ تجربے سی بات سامنے آتی ہے کہ وہ کام مناسب نہیں تھا. تو یہ ہمیں یہ سکھایا گیا ایمان والوں کو کہ اسباب اختیار ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ کوئی بات طے کر لیں، عزم کر لیں تو بھروسہ پھر اللہ پہ کریں. تو اس میں آیت سے اس آیت چھوٹی سی آیت جو یہاں پر نقل کی گئی ہے، اس سے پہلے پوری جو آیت میں نے پڑھی اس میں بڑا سبق ہے کام کرنے والوں کے لیے، خاص طور سے اجتماعی کام کرنے والوں کے لیے، ذمہ داروں کے لیے. مدارس کے جو محترم حضرات ہوتے ہیں یا کسی بھی حیثیت سے وہ امیر ہوں کہیں پر یا ذمہ دار ہوں، یہ ان کے لیے بڑا اس میں سبق ہے کہ خود رائے نہ ہو، اپنے جو طے کر لیں بس یہ آخری اس کو سمجھ لیں اور فوری فیصلہ کر دیں. یہ مناسب نہیں. مناسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو چیز سامنے آتی اور قرآن مجید سے بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے، مشورہ کریں اور مشورے میں غور و خوض ہو. پھر اگر کوئی رائے طے ہو جائے، وہ چاہے رائے لوگوں کی جو سامنے آئی ہے ان آراء کو سامنے رکھ کر کوئی بات طے ہو، یا امیر جو بات سوچ رہا ہے اس نے اپنی بات کہی اور سب نے طے کر لیا کہ ہاں آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہی صحیح، عزم ہو گیا، بات طے کر لی گئی اور طے جو کی گئی ظاہر ہے کہ سامنے حالات کو دیکھ کر طے کی جاتی ہے. تو اب پھر اللہ پہ بھروسہ ہو، حالات پہ بھروسہ نہ ہو، اسباب پہ بھروسہ نہ ہو، ان کو اختیار کیا جائے لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو کہ اب جو ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا. ہم نے جو ہمیں حکم ہے اسباب اختیار کرنے کا ہم نے کر لیا، اب اللہ جو چاہے گا کرے گا. وہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم کا واقعہ ہے
جب وہاں دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تھے اور وہاں اس وقت سامنے ایران کا شہر تھا اور ایران کے شہر پر گویا کہ مطلب مدائن کا شہر تھا، اس پہ حملہ کرنا، سامنے دریائے دجلہ آ گیا. تو دریائے دجلہ جب آیا تو اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کوئی بھی تیرنا نہیں جانتے تھے، کوئی بھی تیرنا نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ وہاں نہ دریا تھے اور سمندر بھی فاصلے پر تھا. تو انہوں نے یہ غور کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، صحابہ سے وہاں بھی مشورہ کیا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، انہوں نے سلمان فارسی سے خاص طور سے مشورہ کیا کہ سلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنے کی پہلے مرحلے پر ضرورت ہے کہ ہمارے لشکر کی حالت کیا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ لشکر ایمان پر اور اعمال صالحہ پر قائم ہے یا نہیں. اگر ایمان اور اعمال صالحہ پر لشکر قائم ہے اور لشکر میں معصیت نہیں ہے تب کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے دیکھا، اپنی نگاہ بصیرت سے اس کو محسوس کیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پورا کا پورا لشکر محفوظ ہے. صحابہ کا لشکر تھا اور یہ کہہ کر انہوں نے حکم دیا کہ گھوڑے دریا میں ڈال دیے. اب آپ غور کیجئے، یہ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. طے کر لیا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ بھئی ہمیں. حضرت سلمان فارسی نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا کہ اللہ کا دین تازہ تازہ آیا ہے، یہ اس لیے تو نہیں آیا کہ یہاں ختم ہو جائے اور یہاں دریا بٹ کر دیا جائے. ان لوگوں کو جو دین کو لے کر چلیں، صحابہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، تو ہمیں تو آگے بڑھنا ہے. بس اللہ کے نام پر انہوں نے گھوڑے ڈال دیے دریا میں. اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ گھوڑے اس طرح سے دریا پار کر گئے جیسے کوئی خشکی میں چلتا ہے. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک صحابی کا پیالہ دریا میں گر گیا تو کسی نے کہا میاں تمہارا پیالہ گیا. کہیں کہاں جائے گا، دریا کی مجال میرا پیالہ لے جائے. اور ایک موج آئی اور وہ پیالہ ان کے پاس آ گیا. اللہ نے ان کو دریا کے پار کر دیا. ایرانیوں نے دیکھا کہ لشکر دریا پر چلتا چلا آ رہا ہے، گھوڑے اس طرح چل رہے ہیں جیسے خشکی پہ چل رہے ہیں. تو کہنے دیو آمدن دیو آمدن، یہ جنات ہیں، انسان نہیں معلوم ہوتے تو دیو معلوم ہوتے ہیں، ان کا کون مقابلہ کرے گا. پورا مذہب خالی ہو گیا اور آسانی کے ساتھ اللہ نے فتح کرا دی. تو یہ ہے اذا عزمت فتح. جو اسباب ہیں وہ اسباب اختیار کیے جائیں. پھر اللہ کے حکم سے ایک بات طے کر لی، مشورے سے طے کر لی. اب یہ مت دیکھو کہ کون سی رکاوٹیں ہیں، اللہ مدد کرے گا، لیکن وہاں ایک شرط ہے کہ اعمال اچھے ہوں اور ایمان مضبوط ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری مدد ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ایمان اور اعمال صالحہ کی کمی ہے پھر اللہ کی مدد تو ایمان پر ہوتی ہے، پھر خطر ہے. تو حاصل یہ نکلا کہ اول مشورہ ہونا چاہیے. مشورے کے بعد بات کوئی بھی طے کر لی جائے، لیکن بات طے کر لینے کے بعد ہمیں بھروسہ اسباب پر نہ ہو، حالات پر نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو کہ اسی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. اور پھر جب آدمی ایمان کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ سچی بات یہ ہے کہ نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حقیقت توکل بھی نصیب فرمائے، حقیقت ایمان بھی عطا فرمائے اور ہمارے اندر وہ اخلاق اور اعمال کی بلندی بھی پیدا فرمائے جس کے نتیجے میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. خاص طور سے آج کے ان حالات میں جس میں ہم سب دشواریوں میں مبتلا ہیں، ہمیں بہت زیادہ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. تو یہ ہماری شامت اعمال ہے جس کو ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے. اور یقیناً انشاءاللہ جب ندامت بھی ہوگی اور توبہ بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیں گے اور راستے کھول دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے لیے اللہ راستے بھی کھول دے اور آسانیاں پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.